बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं और बुरी तरह नून लीग को शिकस्त हुई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहीं पे ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी यासीन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जो कातिल हैं, जिन्होंने पहले भी जब इलेक्शन हुए थे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कत्ल किया था और आज वहाँ पर उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की खुलेआम, और किसी ने उनको ना पूछा। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आयशा अकरम केस में। जो आयशा अकरम है उसने आज दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और कुछ मुतालबात किए हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ और कोविड वैक्सीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, उसका फ़ैसला भी तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जब लॉकडाउन शुरू हुए और जब सारे मामलात वैक्सीन के मामलात शुरू हुए तो मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस जाते रहे, मुख्तलिफ़ अदालतों में उनको चैलेंज करते रहे, लेकिन ये मामला चलता रहा क्योंकि वैक्सीन ज़रूरी थी। इस वजह से अदालतों ने कभी रिस्पॉन्स ना दिया। लेकिन अब की बार सिर्फ दरख्वास्त खारिज नहीं की बल्कि भारी जुर्माना भी आयद किया है दरख्वास्त गुजार पर। सिंध हाई कोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये बिस्मा नौरीन एक ख़ातून है, उसकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार देना भी बुनियादी शहरी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अगर एक शहरी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसको आप ज़बरदस्ती कैसे लगवा सकते हैं, या आप उसके ऊपर पाबंदियाँ कैसे लगा सकते हैं, या आप उसके हवाले से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था। अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें अदालत ने फरमाया है कि दुनिया 5G टेक्नोलॉजी से फ़वायद हासिल कर रही है। दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाल में 5G टेक्नोलॉजी के नुकसान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया फ़ायदा उठा रही है वो हमारे लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है, इसका जवाब भी दरख्वास्त गुजार के पास नहीं था। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का सिर्फ इस बात पर ज़ोर था कि ये टेक्नोलॉजी गैर कानूनी और मुज़र सेहत है। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक एक दस्तावेज़ ऐसी भी है जो पिटिशनर के मौक़िफ़ की नफ़ी है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक़ भी दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ से ऐसे लगता है कि शायद वो बाखबर नहीं है। दुनिया गुज़श्ता 2 साल से इस ख़तरनाक मर्ज़ से दोचार है। ऐसी बीमारी का दुनिया को पहले कभी कोई तजर्बा नहीं रहा। कोरोना वैक्सीन से वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होगा। इन इक़दामात के सामने किसी एक की ख्वाहिश को रुकावट नहीं होना चाहिए, ये कहना था सिंध हाई कोर्ट का। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पिटिशनर पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया कि आपने अदालत का टाइम ज़ाया किया है और अदालत में आपने बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी ग्राउंड के आपने दरख्वास्त दायर की है। इस वजह से और अदालत ने हुक्म जारी किया है कि जुर्माने की जो रकम है वो हाई कोर्ट के जो क्लिनिक फ़ंड है उसमें जमा करवाने का। अदालत ने साथ ये भी हुक्म जारी किया है कि ये जो 25,000 रुपये हैं ये हाई कोर्ट के क्लिनिक फ़ंड में जमा करवाए जाएँ और उसकी रसीद रजिस्ट्रार अदालत में जमा करवाई जाए सिंध हाई कोर्ट में। ये इस तरह की दरख्वास्तें पहले भी दायर होती रहती हैं और उस तरह की दरख्वास्तों पर पहले भी जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अदालतों का भी टाइम ज़ाया करते हैं और उनको कुछ लोगों को शौक़ भी होता है। जैसे IG पंजाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लगता है कि आपको ख़बर बनवाने का शौक़ था तभी आप ये दरख्वास्त अदालत में लेकर आ गए हैं। तो ये भी एक बदकिस्मती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो मामला है आयशा अकरम केस का, आप जानते हैं कि जो आमिर सुहेल नामी लड़का है, रैम्बो जिसको कहते हैं, वो गिरफ़्तार हो गया। उसको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अब उस लड़की की तरफ से, हालांकि जो वो रैम्बो है जो गिरफ़्तार हुआ, उसका ये कहना है कि ये जो मुझे ब्लैकमेल किया गया और ये सारे का सारा किया धरा इस लड़की की तरफ से था। इस खातून ने ये सारा कुछ कहा और ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर कल इसने मुझे भाई बोला था तो आज मैं कैसे ब्लैकमेलर बन गया, ये सवालात रैम्बो ने भी उठाए थे।
لیکن عائشہ اکرم کی طرف سے جو آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور آج سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ عائشہ اکرم نے درخواست کی ہے کہ بلیک میلرز کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور میرا جس نے بیان لینا ہے، کوئی بھی تحقیقاتی ٹیم بنے گی تو میں اس کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرواؤں گی، اور مجھے شامل تفتیش ہونے میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پولیس یہ تفتیش کر رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب بہت آگے جا چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا گیا اور پوری قوم کی تذلیل کروائی گئی اس کیس کو لے کر، تو اب اس کو ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ کل کوئی دوسرا اٹھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے قوم کی تذلیل کا باعث نہ بنے۔ اور پھر ان کو شامل تفتیش کر کے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر آپ کے نالج میں تھا تو آپ اتنا عرصہ کیوں خاموش رہیں؟ اگر آپ کے نالج میں تھا تو جب سینکڑوں نوجوانوں کو پکڑ کر جیلوں میں دہشت گردوں کی طرح ان کے منہ پر جو ان کے منہ کور کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا، تب کیوں خاموش تھیں؟ یہ مجرمانہ خاموشی جو ہے اسی کا ہی جواب دے دیں کہ آپ کیوں خاموش رہی ہیں۔ اور جب آپ شناخت پریڈ کے لیے جاتی تھیں اور آپ نے اتنی غلط شناخت کی کہ وہ لوگ جو جیل میں کسی اور کیس میں پہلے سے گرفتار ہوتے تھے، آپ ان کو اپنے کیس میں شناخت کرتی تھیں، اور اس کی رپورٹ بھی مجسٹریٹ نے عدالت میں، سیشن عدالت میں جمع کروائی تھی۔ تو آج آپ کو اپنی فیملی تو نظر آ رہی ہے، آج آپ کو اپنی فیملی کی دھمکیاں تو نظر آ رہی ہیں، کتنے معصوم لوگ بھی اس میں بھیڑ چڑھ گئے تھے آپ لوگوں کے اس ڈرامے کے اور آپ لوگوں کی اس پلاننگ کے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا۔ اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اور ہماری پولیس کو بھی اب اس معاملے کے اوپر اس اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آج آزاد کشمیر میں میرپور کا ایک حلقہ ہے، وہاں پر بھی الیکشن ہوئے، اور جو کوٹلی آزاد کشمیر ہے وہاں پر بھی الیکشن ہوئے۔ تو کوٹلی کا جو حلقہ ہے وہ چودھری یاسین پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما ہے، بلاول زرداری کا خاص آدمی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مافیا ہے، اور جب چودھری یاسین کے بیٹوں نے قتل کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جو میتیں ہیں وہ اٹھا کر اسلام آباد لائے تھے، پھر وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو انصاف ملے گا اور ان کو انصاف دلوایا جائے گا۔ تو اس کے بعد آج دوبارہ وہاں پر جب الیکشن ہوئے LA-12 میں، تو ایک پولنگ سٹیشن پر جو چودھری یاسین کے غنڈے ہیں، انہوں نے ڈنڈا بردار افراد نے الیکشن کمیشن کے عملے سے پولنگ بیگ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ LA-12 کوٹلی کے گورنمنٹ کالج گرلز کالج میں پیش آیا۔ پولنگ سٹیشن نمبر 29 میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں بڑے پیمانے پر ڈنڈا بردار فورس آ گئی، اور انہوں نے الیکشن عملے سے جو بیگ تھے وہ چھیننے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے پولنگ سامان زبردستی لے جانے کی کوشش کرنے والے افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیض احمد کا کہنا ہے کہ پولنگ سٹیشن پر آنے والے افراد کو پکڑ لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر عارف حسین کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملی ہے، ہم کارروائی کر رہے ہیں، اور ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، اور ہم ذمہ داران کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر چودھری یاسین اور اس کے بیٹوں کے خلاف پہلے کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور آج پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو قتل کیا ہے، آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے عملے سے ہی جو ڈاکہ کیا ہے، اور ان سے جو بیگ ہیں وہ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو سیکیورٹی ادارے وہاں پر موجود تھے، کیونکہ آج رینجرز بھی وہاں پر تعینات تھی، فوج کے بھی دستے وہاں پر سیکیورٹی کے لیے مامور تھے، اس کی وجہ سے بچت ہو گئی، اور جو بیگ تھے جو الیکشن کمیشن کے عملے کے وہ بچ گئے، اور جو چودھری یاسین کا ایک بہت بڑا آج وہ نقصان کرانا چاہتے تھے، اس سے بھی، کیونکہ وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور اس لڑائی کے بدلے میں پھر اللہ نہ کرے نقصان ہو سکتا تھا، لیکن سیکیورٹی اداروں نے وہاں اس معاملے کو سنبھال لیا۔ دوسری طرف جو الیکشن ہے، اور یہ میرپور آزاد کشمیر میں، وہاں پر جو اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ میرپور LA-3
کا الیکشن تھا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے یاسر سلطان، یہ بیرسٹر سلطان کے بیٹے ہیں یاسر سلطان، ان کے اور مسلم لیگ نون کے محمد سعید مد مقابل تھے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ آج الیکشن تھا، انتخابات ہوئے، اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو سیٹ ہے وہ بھی ہار چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اپنی حکومت ہے وہ بنا چکی ہے، لیکن یہ جو بیرسٹر سلطان کے بیٹے کا الیکشن جیتنا ہے یہ ضروری تھا، اور وہاں پر بہت سخت مقابلہ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ سیٹ وہاں سے جیتی ہے، اور ابھی سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وہاں کی قیادت ہے اور سابق جو وزیر اعظم ہیں جو مریم نواز کے خاص لوگوں میں جن کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے بڑی باتیں کی تھیں، اور ریاست پاکستان کے حوالے سے بھی اور اداروں کے حوالے سے بھی انہوں نے جو الیکشن ہارنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور میرپور کا جو الیکشن ہے وہ ہمیں بری طرح ہروایا گیا ہے، اور ہم یہ الیکشن جیت چکے تھے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جہاں گلگت بلتستان میں بھی اپنی حکومت بنا چکی ہے، آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنا چکی ہے، مزید آج ایک اور سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ اور پھر معاملہ آ جاتا ہے پاکستان میں، اور وہ بلدیاتی الیکشنز ہیں جو اگلے آنے والے چند مہینوں میں بلدیاتی الیکشنز خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں شروع ہو جائیں گے۔ اس میں کیا کارکردگی رہتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف یہ جو جیت کا سلسلہ یہ جاری رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی، جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔